بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم عبد الرحمن 3 کی بات کر رہے تھے تو کہتے ہیں دس تھرڈ عبد الرحمن لائک ہز illustrious predecessor اپنے مشہور و معروف جد امجد کی طرح. پریڈیسیسر جو پہلے آنے والا، سکسیسر جو بعد میں آنے والا. پریسیڈ اور پیچھے اور پروسیڈ آگے. تو پریڈیسیسر کیا ہوگا؟ اینسیسٹر. وین واز اے ینگ مین، صرف نوجوان آدمی تھا جب وہ اقتدار سنبھالا اکبر بادشاہ کی طرف. وین ہی ٹوک آفس، جب اس نے اقتدار سنبھالا. ٹوک آفس سے مراد کیا ہو؟ اقتدار سنبھالنا. بینگ اونلی 23، محض 23 سال کا تھا. لائک ہیم آلسو، اور اینڈ لائک ہیم آلسو واز اے یوتھ آف انٹیلیجنس. وہ نوجوان تھا، ذہین تھا، اینڈ ڈٹرمنیشن، اور مستقل مزاجی تھی اس میں. ون بائی ون ہی ریکنکرڈ، ایک ایک کر کے اس نے دوبارہ سے فتح حاصل کی. دا لاسٹ پروونسز، وہ صوبے جو کھو گئے تھے. ریڈیوس ڈیم ٹو آرڈر، انہیں دوبارہ اپنے زیر تحت یا متحت لے کے آیا. ریڈیوس ڈیم ٹو آرڈر. ریڈیوس کے ساتھ ہم پریپوزیشن کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ ٹو کا. اور دوسرا یہاں پہ آرڈر ہوگا، آرڈرز نہیں ہوگا. ریڈیوس دیم ٹو آرڈر، آرڈر میں نظم و ضبط. اس سے مطلب کیا ہوگا؟ دوبارہ زیر انتظام لے کے آنا. اینڈ ایڈمنسٹر دیم، ایڈمنسٹریشن ناؤن ہے اور ایڈمنسٹر یہ کنٹرول سنبھالنا، کنٹرول کرنا، منور کرنا، ڈرائیو کرنا. with sagacity and ability، ذہانت کے ساتھ اور قابلیت کے ساتھ. sagacity intelligence. his reign lasted for 50 years، 50 سال تک اس کی حکومت رہی. اب یہاں پہ لاسٹ جو ہے وہ پہلے ہی ہونے کا میننگ ہے، رہنے کا میننگ ہے، اس لیے اس کو مزید پیسے وائز نہیں لگائیں گے. مثلا یہ نہیں کہہ سکتے his reign was lasted for 50 years، بلکہ lasted ہو جائے گا. فرام 912 سے 916. اب فرام اور ٹو کا جو پریپوزیشن کمبینیشن میں استعمال کرتے ہیں، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ٹائم کے لیے بھی لگاتے ہیں اور پلیس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے فرام لاہور ٹو ملتان، تو یہ پلیس کو شو کر رہا ہے. اگر فرام ڈان ٹو ڈسک ہے تو یہ ٹائم کو شو کر رہا ہے. تو یہ دونوں کے لیے یہ پوائنٹ آف ٹائم سے شروع کرتا ہے اور اگلے پوائنٹ تک جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم فرام اور ٹو کا استعمال کرتے ہیں. یہ پرٹیکولرلی یاد رکھنا ہے کہ جب یہ ٹائم، کیونکہ ٹائم کے لیے مختلف پریپوزیشن استعمال کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہاں پہ فرام لگانا ہے یا کیا ہوگا، کچھ اور پریپوزیشن استعمال کریں گے. تو جہاں پہ یہ پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک ہے تو اس کے لیے ہم فرام استعمال کرتے ہیں، فرام سے لے کے ٹو تک ہے. an exceptionally long time، غیر معمولی حد تک ایک بہت لمبا عرصہ تھا. exceptionally long time. اب یہاں پہ لانگ کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے تو ایکسیپشنلی اس کا ایڈورب ہو جائے گا. کافی لمبا وقت تھا فار دیٹ ڈے، اس وقت کے مطابق. دیٹ ڈے سے مراد وہ دن نہیں بلکہ اس وقت کے مطابق. یہاں پہ اس کو پیرلل آئی دیا ہے، اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. اٹ واز سگنلائزڈ. اب جب کوئی چیز ہم کیا یوز کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے، یا وہ کوآرڈینیشن میں ہوتی ہے، یا وہ کنٹراسٹ میں ہوتی ہے، یا وہ کوئی ریلیشن شپ کو شو کرتی ہے، وہاں پہ ہم سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں. اٹ واز سگنلائزڈ پولیٹیکلی بائی دا پروکلمیشن. یہ انڈیکیٹ کیا گیا، سگنلائز کا مطلب انڈیکیٹ کرنا. پولیٹیکلی سیاسی طور پہ بائی دا پروکلمیشن اعلان کیا گیا، اناؤنسمنٹ کی گئی امیر آف ہمسیلف، خود کو امیر ہونے کا. ایز کیلف، ہمسیلف ایز اے کیلف، یعنی خلیفہ کے تو خلیفہ کہلایا. پہلے تو امیر کہلاتے تھے، اب اس نے خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا. with him the Umayyad Caliphate in Spain begins. اس کے ساتھ ہی امیہ خلافت کا آغاز ہوا اسپین میں، کیونکہ پہلے تو امیر تھے، یعنی خلیفہ وہ نہیں تھے.
His reign and of his two immediate successors, उसका दौरे हुकूमत, या reign से मतलब रूल या क्या होगा गवर्नमेंट को कहते हैं, उसके और उसके दो इमीडिएट सक्सेसर जो बाद में आने वाले जाननशीन, पीछे वाले जो जद्दे अमजद हो गए एंसेस्टर्स, और जो बाद में आने वाले हैं सक्सेसर्स यानी जाननशीन. मार्क द हाइट ऑफ मुस्लिम रूल इन द वेस्ट, वो मगरब में मुसलमान हुकूमत की क्लाइमेक्स को दिखाते हैं. हाइट से मुराद क्या है? क्लाइमेक्स है. मार्क का मतलब इंडिकेट करना होता है. इन दिस पीरियड रफली द 10th सेंचुरी, ये कमोबेश 10वीं सदी की बात है. The Umayyad capital of Cornwall took its place as the most cultured city in Europe. यूरोप का सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता शहर कहलाया गया. कल्चर से मुराद सिविलाइज्ड. एंड विद कॉन्स्टेंटिनोपल एंड बगदाद, ये दो बड़े सेंटर थे उस वक्त, इल्म और अदब के दो बड़े सेंटर थे. बगदाद जो है ना, वो बगदाद की लाइब्रेरीज और मुल्लिमीन या नॉलेज बहुत मशहूर था, और कॉन्स्टेंटिनोपल कस्तुनतुनिया का था. And it's one of the three cultural centers of the world. ये उन 3 कल्चरल सेंटर में से एक था. One of the three, one out of हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है, और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? वो वन होगा. इस तरह से याद रखना है, वन के बाद आने वाला नॉन प्लूरल होगा, क्योंकि वन एक जो चीज है वो आउट ऑफ मैनी थिंग्स होगा, ना कि वन आउट ऑफ वन होगा. और दूसरा, चूंकि सब्जेक्ट हमारा, बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन होती हैं. सब्जेक्ट एक वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एक तो एक्शन जो आम तौर पे पढ़ते हैं कि जो एक्शन करने वाला हो, लेकिन अगर एक्शन करने वाला ना हो तो इसका मतलब क्या है कि जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होगा. लेट्स सी जी, बताइएगा क्या मिस्टेक है सेंटेंस में? One of the major elements. The major elements is copied. One of the major elements of your articles is copied. अभी यहाँ पे वन के हिसाब से हमने वर्ब लगाना जी. लास्टेड पहले इसका मतलब जो है ना बाकी रहना या कंटिन्यू रहना है, इसलिए इसके साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे. Put to order. Put to order हो जाएगा. नेक्स्ट वाला जी पैराग्राफ. with 130,000 होम्स थे, 1013 यानी 1,30,000 घर थे. 21 सबर्ब्स जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं. जस्ट इमेजिन के इफ एंतोली, मर्दवाल एंड जमवाल इज द सबर्ब्स ऑफ शकरगढ़. अगर शकरगढ़ को हम बहुत बड़ा सिटी मान लें तो इसके जो सराउंडिंग एरियाज होंगे उसको हम सबर्ब्स कहते हैं. 70 लाइब्रेरीज थी एंड नुमेरस बुक शॉप्स. नुमेरस के साथ हमने नाउन जो लगाएंगे वो बहुत सारे हैं. इससे हम नाउन क्या यूज करेंगे? इसके साथ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे. ये जो मुख्तलिफ हम नाउन क्वांटिफायर, प्लूरल क्वांटिफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें है क्या होगा? मैनी, डिफरेंट, वेरियस, उसके बाद फ्यू, उसके बाद क्या होगा? डिफरेंट, वेरियस, नुमेरस. तो ये सारे के सारे जो है, एक तो याद रखना है कि ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं हम, और इसके साथ जो नाउन लगेगा वो भी प्लूरल होगा. अब मैनी बुक्स होगा, बुक नहीं होगा. डिफरेंट स्ट्रेटजीज होगा, स्ट्रेटजी नहीं होगा. वेरियस क्या होगा? बुक शॉप्स होगा, बुक शॉप नहीं होगा. मस्जिद एंड पैलेसेस. इट एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम. इसने हासिल कर ली. एक्वायर्ड का मतलब होता है ऑब्टेन या गेट इंटरनेशनल फेम
بین الاقوامی شہرت اینڈ انسپائرڈ حیران ہوتے تھے. او سے مراد ہوتا ہے جب حیران بندہ ہو جائے دیکھ کے, حیران ہو جائے کس کے لیے؟ پریز کے طور پر, یعنی پریزنگ وے میں جب حیران ہوتے ہیں تو اس کو او کہتے ہیں, یعنی حیرانگی. اینڈ ایڈمائریشن اور تعریف ان دا ہارٹس آف دا ٹریولر, جو بھی دیکھتا, جو بھی مسافر دیکھتا وہ بڑا کیا ہوگا, وہ خوش ہوتا. It enjoyed the miles of paved streets, اس کی illuminated by, جو ایجنٹ ہے وہاں پہ ہم بائی کا استعمال کرتے ہیں. Lights from the bordering house, ساتھ ساتھ جو گھر تھے bordering یعنی سڑک کے ساتھ ساتھ جو گلیوں کے ساتھ ساتھ گھر تھے ان میں روشن کیا جاتا تھا. Whereas 700 years after this time, یعنی اس کے 700 سال بعد کیا ہوگا, there was not so much was one lamp in London, لنڈن میں ایک لیمپ بھی نہیں تھی. and in Paris century subsequently, اور پیرس میں کئی صدیوں تک بعد میں stepped over threshold on a rainy day, اگر وہ رینی ڈے میں کبھی اپنی دہلیز کو پار کرتے لوگ. threshold کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹرنس ہوتا ہے. وہ نکلتے تو stepped over کا مطلب ہوتا ہے قدم باہر رکھنا, یا اسٹیپڈ اوور کا مطلب چلنا ہوتا ہے. ایک اسٹیپڈ آؤٹ ہوتا ہے, اگر تیزی سے چلیں تو اس کو ہم اسٹیپ آؤٹ کہتے ہیں, اور اگر وہ کیا ہوگا, وہ چل رہا ہے سمپل تو وہ اسٹیپڈ اوور ہوگا. ایک اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے آپ لو والی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں تو اسٹیپ ڈاؤن کہتے ہیں. سپوز اگر چیف منسٹر نے عہدہ چھوڑنا ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ چیف منسٹر نے سٹیپ ڈاؤن کر لیا. اس کے بعد سٹیپ ان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے معاملے میں جھانکنا. تو اس طرح سے ہم سٹیپ کے ساتھ مختلف پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. سٹیپڈ اپ in a rainy day, stepped up to his ankles in mud, وہ کیچڑ میں اپنے ٹخنوں تک جو ہے نا اس کو اٹھانا پڑتا. یعنی اتنا کیچڑ ہوتا تھا پیرس میں کہ وہ اس کو جس طرح سے ہمارے ہاں دیہاتوں میں وہ شلواریں اوپر کرنی پڑتی ہیں یا پانچے اوپر کرنے پڑتے ہیں, اس طرح سے کبھی یہ حالت تھی کبھی کس میں, پیرس میں. لیکن ان ملکوں نے کیا کیا, اس کے لیے مینجمنٹ کیا, ایک راستہ بنایا, اور آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, وہ انہوں نے یہ سنگ میل عبور کیا. اور whenever the rulers of Leon, Navarre and Barcelona needed a surgeon, جب بھی ان کو کسی سرجن کی ضرورت ہوتی, یہ تینوں ملکوں کو, لیون, ناور اور بارسلونا, a surgeon, an architect, a master, or a dressmaker, it was to Cordova that they applied, اور وہ کورڈوبا میں آ کے ہی اس کی درخواست دیتے تھے. یعنی کورڈوبا بہت جگہ تھی جہاں سے ان کو سارا کچھ ملتا تھا. اب یہ ہر ایک کے ساتھ اے این کا استعمال کیا ہے, یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ سے پروفیشن ہے. آ سرجن, این آرکیٹیکٹ, آ ماسٹر, اب یہ علیحدہ علیحدہ سے پروفیشن ہے. اگر ہم نے الگ الگ سے پرسن کو انڈیکیٹ کرنا ہو تو ہم ہر ایک کے ساتھ اے این کا استعمال کریں گے. اگر ہم نے ایک ہی پرسن کو اگر ہم ایک ہی دفعہ لگائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پروفیشن جو ہے ہم ایز اے یونٹی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیے گا, اگر میں کہتا ہوں کہ there was a mason worker and کیا ہوگا, آپ کوئی بھی کہہ لو, آرکیٹیکٹ. اب جب ہم اس طرح سے سینٹینس کو لکھتے ہیں, اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک دفعہ پہلے والے کے ساتھ اے این کا استعمال کریں, باقی کے ساتھ اے این کا استعمال نہ کریں. ایک طریقہ یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنے بھی ناؤنز ہیں ان کو ہم ایز اے یونٹی
یا یونیفائڈ جو ہے وہ ناؤن کے طور پہ ہم استعمال کریں. جب ہم یونیفائڈ ناؤن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ سنگل ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو انڈیویجولائز یعنی ہر ایک کو علیحدہ سے کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں دیر ور a mason, a worker and کیا ہوگا an architect. اب یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ جب ہم ایسے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ناؤن کیا ہوگا, پلورل ہوگا. یہ ہم ایز اے یونیفائڈ یا ایز اے یونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا بلکہ انڈیویجولائز کر رہا, ہر ایک کے لیے الگ الگ سے کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہاں پہ ناؤن جو ہے وہ پلورل ہو جائے گا. اس میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ ڈفرنٹ گرامرز میں اس کا پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہے. کچھ گرامرز کے مطابق جو ہے نا پہلے والے کے حساب سے ہم نے لگاتے ہیں, کچھ کے مطابق ڈفرنٹ. لیکن یہ میں نے جو آپ کو بتایا یہ ہماری جو کنونشنل گرامر ہے, جو آپ کے لیے پرسکرائبڈ گرامر ہے, یہ اس کے حساب سے یہ رول جو ہم فالو کریں گے. تو کیا ہوگا, یہ دا فیم آف دا مسلم کیپٹل پینیٹریٹڈ ڈسٹنٹ جرمنی, یہ جرمنی تک جا پہنچی. ویرس کیا ہوگا, a section none styled it jewel of the world, jewel of the world اس کو کہا گیا. جی بچوں اب بتانا ہے جی ہم نے سینٹینسز کو ٹھیک کرنا ہے. شاباش. کون سا آپشن ہوگا؟ Step down. Step down. اسٹیپ ڈاؤن ہوگا. اپنی جگہ سے اس نے اپنی پوسٹ کو چھوڑ دینے کو ہم کیا کہتے ہیں, اسٹیپ ڈاؤن کہتے ہیں. جی Step In. اسٹیپ ڈین ہوگا کسی کے معاملے میں. اسٹیپ ڈین کا مطلب اندر داخل ہونا بھی ہے, جیسے ہی اسٹیپڈ ان دا روم. اور اسٹیپ ڈین کا مطلب ہوتا ہے کسی کے معاملے میں مداخلت کرنا, یہ بھی اسٹیپ ڈین ہوگا. جی نیکسٹ والا. Insects. The various insects were moving here and there. تو اس طرح سے ہم نے اس میں دیکھا. اس میں سمپل یہ اس میں ایک ہی کوشچن ہے اس پورے 3 پیراگراف میں سے کہ write a note on Cordova as the most cultured city یا most developed city یا why was it called the jewel of the world. یہ 2-3 طرح سے سوال 2-3 طرح سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن جواب اس کا ایک ہی ہوگا. کون اس کو ڈسکرائب کرے گا جی کہ جیول آف دا ورلڈ ہے جی, یا وہ جی سیولائز سٹی ہے یا موسٹ کلچرڈ سٹی ہے. کمان ایکسکیوز می سر, اسکرین دی شیئر ہو رہی. نہیں شیئر ہو رہی باقی لوگوں کو, آئی تھنک آپ کو نہیں آ رہی, آپ کو نیٹ سلو ہوگا. باقی لوگوں کو نظر آ رہا ہے جی. بچوں باقی لوگوں کو نظر آ رہی اسکرین؟ یس جی کمان جی کون کرے گا جی اس سوال کا جواب کون دے گا؟ Who will answer this question? Cordova was the most جی carry on. Cordova was the most cultured city in Europe. It had 130,000 homes, 7 libraries, mosques, several places, and paved streets. It was the center of surgeons, architects, singers, dressmakers, and engineers. Its fame reached throughout the world and even distant areas are Saxon non-style. Therefore the section and section جو ہے نا یہ ٹرائب ہے, جرمن ٹرائب ہے, اور جن 3 ٹرائبس نے جب انگلینڈ پہ حملہ کیا یہ سیکسن تھے, جوڈس تھے اور ایک اور تھا. یہ 3 ٹرائبس نے انگلینڈ پہ حملہ کیا, جو انگلینڈ جس کو آج کہتے ہیں ہم, یہ تب تو انگلینڈ نہیں تھا, وہاں پہ حملہ کیا. تو یہ اینگلز, ہاں سیکسن, جوڈس اور اینگلز, یہ 3 ٹرائبس تھے. اینگل کی زبان جو ہے نا وہ انگلش تھی,
یعنی یہ جرمن کا ایک ڈائلیکٹ تھا جس نے 400 سم تھنگ میں اٹیک کیا، اور وہ جہاں پہ یہ جنگجو ٹرائب تھے جرمن کے، اور یہاں پہ آ کے مل کے انگلش جو وہاں کی مقامی زبان تھی اور وہ انگلش کی زبان مل کے یہ ایک نئی زبان تخلیق ہوئی جس کو انگلش کہتے ہیں. یعنی کہ وہ ایکچولی ویریشن ہے یا ڈائلیکٹ ہے یا سب ورائٹی ہے وہ جرمن کی، اور جرمن سے آگے پھر جو ہے نا وہ انگلش ڈیولپ ہوئی، جس میں پھر مختلف ادوار آئے، پھر اولڈ انگلش، پھر مڈل انگلش، پھر ماڈرن انگلش جو آج ہم جس کو پڑھتے ہیں، پھر آگے انگلش کی پھر ورائٹیز آگی. تو یہ شروع کرنے والے ان ٹرائبس میں سے ایک ہے. تو پھر کہتا ہے وہ سیکشن 9 نے کہا جیول آف دا ورلڈ. تو اب اس میں بچوں دیکھنا ہے کہ کلچر سٹی کیسے ہے، کیا کیا اس کی ایٹریبیوٹس ہیں. کیا ہوگا، کارڈووا ہیڈ 137 وہ 130,000 ہومز تھے، 21 سبربس تھے، 70 لائبریریز تھی، بک شاپ، مساجد اور پیلسز تھے. اس کے علاوہ دیر ور کیا گیٹ ہیڈ پیو سٹریٹس تھیں. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا اٹ واز دا سینٹر آف یہ ڈفرینٹ پروفیشن جو ہم نے یہاں پہ بیان کیے ہیں، سرجنز، آرکیٹیکٹس، ماسٹر سنگرز، ڈریس ڈیزائنرز وغیرہ وغیرہ وہ تھے. اور دیٹس وائی اٹس کیا ہوگا، اٹ واز فیمڈ یا اٹ کیا ہوگا گاٹ دا فیم حاصل کر لی کس کی، جیول آف دا ورلڈ یا سیکشن. جی اب یہاں پہ جو نا وہ یہ ابھی ہم کوشچن پہ نہیں گئے جی، ابھی ہم پہلے پیج پہ ہی ہیں، اسی سے ڈرائیو کر رہے ہیں کوشچن. ابھی کوشچن پہ بھی جانا ہے، ابھی ایک پیراگراف ہمارا رہتا ہے، اس پہ چلتے ہیں. Spain under the Caliphate was one of the wealthiest and most thickly populated lands of the Europe. اسپین جو ہے خلافت کے زیر اثر یہ سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ پاپولیٹڈ لینڈ تھی یورپ کی. دا کیپٹل بوسٹڈ، کیپٹل کے پاس، بوسٹ کا مطلب ایک مبالغہ رائی کرنا بھی ہوتا ہے، اور بوسٹ سے مطلب جو ہے وہ پاس رکھنا بھی ہوتا ہے. اس کے پاس یعنی اس میں تھے سام 13,000 ویورز تھے. کیا ہوگا، نریشنگ لیدر انڈسٹری تھی اسپین میں. آرٹ آف کیا ہوگا، الارمنگ اینڈ امبوسنگ لیدر، اس پہ کیا ہوگا ڈیزائن بنائے جاتے تھے لیدر پہ. واز کیری ٹو موراکو میں چلا گیا، کیری ٹو کا مطلب شفٹڈ، ٹرانسفرڈ. اور فرام دیز ٹو لینڈز بٹ براٹ ٹو فرانس میں آیا اور انگلینڈ میں آیا. اینڈ ٹرم کارڈوون، کارڈوینر اینڈ موراکو انڈیکیٹ سے وہاں پہ ان ورڈ سے ان ٹرمینالوجی سے پتہ چلتا ہے ہمیں. وول اور سلک جو ہے نا وہ ناٹ اونلی کارڈووا بٹ ان ملاگا، المیریا اور ادر سینٹرز میں ہوتا تھا. ریزنگ آف سلک وارم اوریجنلی مونوپلی آف چائنیز ہوتی تھی. چائنیز اس میں سب سے زیادہ جو نا وہ ان کی اجارہ داری ہوتی تھی، مونوپلی، کنٹرول، ڈومینین. واز انٹروڈیوس بائی مسلمز انٹو اسپین میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. ویئر اٹ تھرائیوڈ، جہاں پہ اس نے پروگرس کی. المیریا واز پروڈیوس گلاس ورک اینڈ براس ورک، اور گلاس ورک اور براس ورک جو ہے براس کا کام ہوتا تھا، شیشے کا کام ہوتا تھا. پٹانا اینڈ ویلنسیا واز دا ہوم آف پوٹری، وہ برتنوں کا کیا تھا، سینٹر تھا. جین اور الگاو واز نوٹڈ فار دیئر مائنز آف گولڈ اینڈ سلور، یہ مشہور تھا. جین الگاو، نوٹڈ فار کا مطلب ہوتا ہے فیمس فار، مشہور ہونا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، ٹولیڈو لائک ڈیمسکس واز فیمس فار آل دا ورلڈ فار سورڈز، تلواروں کی وجہ سے مشہور تھا دمشق کی طرح. دا آرٹ آف ان لینگ، اسٹیل کو مولڈ کرنا یعنی کہ نئے ڈیزائن میں چینج کرنا، اس کو ان لینگ کہتے ہیں. and other metals with gold and silver and decorating them with flower patterns، وہ کیا ہوگا پھولوں کے نشان، وہ ڈیزائن بنائے جاتے تھے. and art introduced from Damascus flourished in several Spanish and other European centers، وہاں پہ یہ وہ بڑا آ کے یورپ میں اور دوسرے سینٹرز میں. لیں جی اب آگے جی ہم کوشچنز پہ. لیٹس سی who will do this question. ہم نے تقریباً اس کا لے آؤٹ پڑھ لیا ہے.
اب جسٹ ہم اس کو فارمولیٹ کریں گے ان دی فارم آف کوشچن. Who will do it? Cordoba was the most cultured city in Europe. It had 130,000 homes, 70 libraries, numerous bookshops, mosques, and palaces and trade schools. It was a center of surgeons, architects, singers, dressmakers, and engineers. Its fame reached and even distant areas. A Saxon nun styled it the jewel of world. جی یہ پہلے ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں. لیٹس سی جی آگے چلتے ہیں ہم پریپوزیشنز کے یوز پہ. کمان جی کون سا ہوگا جی؟ aside, اسٹیپڈ اسائڈ کیا ہوگا؟ ایک طرف ہو جانا. اور کیا ہوگا؟ ارائیول آف نیو ٹیچر ہی اسٹیپڈ کیا ہوگا؟ اسائڈ. مطلب کہ کیا کرنا؟ ایک طرف ہو جانا. جی آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو گیا. ابھی تو ہم نے بات کی کہ جب ہم نے کیا کرتے ہیں اپنا عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن کہتے ہیں. جی stepped out, اسٹیپ آؤٹ باہر جانا ہوگا. For. نوٹڈ فار فیمس ہونا. By. by, یہ بائی ہے. illuminated by. ٹھیک ہے یہ پریپوزیشنز ہیں جی. نیکسٹ والا جی ہمارا پیراگراف آ گیا. 1 by 1 کرنا ہے اور سبجیکٹ وہ آبجیکٹ کو انڈیکیٹ کر کے کرنا ہے. جائیں گے میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں گا. جی فرسٹ سینٹینس کرے گی جی فضائلہ. Allama Iqbal was very worried about the poverty of Muslims. جی اب بتائیے گا جی ورب والا سینٹینس صحیح ہے انفارمیشن بیس سینٹینس؟ Verb wala. ورب کون سا ہے؟ Dukh. دکھ ہونا جو نا کہ انفارمیشن. اور کون دکھی تھا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فضائلہ جو ہے نا وہ دکھی ہے تو کیا کہیں گے؟ فضائلہ کو کام کر رہی ہے یا فضائلہ کے بارے میں انفارمیشن؟ Information. انفارمیشن. تو انفارمیشن کیا ہے؟ اب بتائے جی مسلمانوں کی غربت کا یہ کس کے میننگ میں اضافہ کر؟ مسلمانوں کی غربت کا یہاں پہ دو پریپوزیشنز ہیں. مسلمانوں کی ایک فریز ہے, غربت کا ایک فریز ہے. یہ بتائیے گا جی کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے؟ دکھ دکھ کے میننگ, دکھ کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ترجمہ ہم کب کریں گے؟ دکھ کے بعد کریں گے. تو کیا ہوگا؟ علامہ اقبال واز کیا ہوگا؟ upset یا worried at the poverty of the Muslim. اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ مسلم کی ہے جو بچے کرتے ہیں. was worried at the poverty of the Muslims ہوگا جب کسی بھی نیشن کو ریپرزینٹ کرنا ہو تو ہم نے دا لگانا ہے. جی نیکسٹ والا سینٹینس جی not only specific people, all of you have to participate in this activity. Are subjective the Muslims of India to get freedom. جی 1 by 1 بتانا جی. عائشہ افتخار اس کو آپ نے انالیسس کرنا ہوگا. اس میں آپ نے جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور اکسایا جو ہے وہ اب ہے. ٹھیک ہے. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آبجیکٹ ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ انفارمیشن دی ہوئی آگے. نہیں اس کا کمپلیمنٹ ہے, اس کی ریزن ہے کیوں اکسایا. آزادی حاصل یہ تو کیا ہوگا؟ یہ ریزن ہے. تو اب سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں پاسٹ کا ہے, پریزنٹ کا ٹینس ہے. پاسٹ. پاسٹ کا ہے. پاسٹ میں کون سا ہے؟ انڈیفینیٹ ہے, کنٹینیوس ہے. پاسٹ انڈیفینیٹ. پاسٹ انڈیفینیٹ ہے. پاسٹ کا کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے. تو پہلے سبجیکٹ لگائیں گے. آپ نے کون ہے؟ یو ہوگا یا ہی ہوگا؟ ہی ہوگا کیونکہ یہ آپ کس کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں؟
علامہ علامہ اقبال اقبال. کی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم نے آپ سے مراد جو ہے نا وہ علامہ اقبال ہوگا. ہی ارجڈ, آگے The Muslims of India to انڈیا get نہیں, freedom. ہندوستان. ٹھیک ہے, انڈیا جو ہے نا سب اب ہے, نہیں ہندوستان جو ہے نا اس وقت تھا, اب جو ہے انڈیا ہے, اس وقت ہندوستان تھا. یعنی کلیکٹیولی پورے ایریا کو ہندوستان کہتے تھے. جب انڈیپینڈنس کے بعد ہندوستان نہیں رہا بلکہ وہ کیا بن گیا, انڈیا بن گیا اور پاکستان بن گیا. ان کو کلیکٹیولی ہندوستان کہا جاتا تھا, اس لیے آپ نے ہندوستان ہی لکھنا ہے. دا مسلمز آف ہندوستان کیا بن گیا جی آگے, یہ نام ہے, پراپر ناؤن ہے, اسی طرح سے لکھیں گے, ایچ بڑا ہوگا اس کا. باقی کیا بچ گیا جی, He urged the Muslims of Hindustan to get freedom. گیٹ فریڈم ہو گیا. جی نیکسٹ والا سینٹینس کون کرے گا؟ اس میں آپ سبجیکٹ ہے, جی آپ قوم سبجیکٹ. آبجیکٹ ہے, جی قوم جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. قوم روح کو پھونکی, نہیں, قوم کو پھونکنا ہے یا روح کو پھونکنا ہے؟ روح پھونکنا, روح پھونکنا. تو پھر آبجیکٹ کون سا ہوا؟ روح. روح ہو گیا. اور آگے بتائیے گا قوم میں کیا ہے؟ انفارمیشن. قوم میں کیا ہے؟ سوال کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. قوم میں کیا؟ روح کس میں روح پھونکنی روح. ہے؟ نہیں, قوم میں کیا ہے؟ روح. اس کا مطلب ہے قوم میں کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے؟ روح کے میننگ میں روح اضافہ. پھونکنے. ٹھیک ہے, اب باقی فریز کیا بچ گئی؟ اپنے شعر سے یا اشعار سے. یس, یہ انفارمیشن. نہیں, انفارمیشن نہیں ہے, یہ اس کا ٹول ہے روح پھونکنے کا. یعنی کیسے پھونکی, یہ ایڈورب ہے. کیا ہوگا, یہ ٹول ہے اس کا کہ یہ کام کیسے کیا. جیسے میں نے کہتا ہے کہ میں نے لکھا کس کے ساتھ, ود مائی پین, تو یہاں پہ یہ ٹول ہے, تو یہ کیا ہوگا, فریز آ جائے گی جو ود کے ساتھ استعمال ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا ہے, ہم نے اینالائز کرنا ہے ہر ایک چیز کو الگ الگ سے. جی اب ذرا اس کو کریں جی ترجمہ. He infused a new spirit in his nation through his جی verses. جی ہی انفیوزڈ آ نیو اسپرٹ. اس میں آگے دیکھیں قوم میں کیا ہے, نیو اسپرٹ ہے. جس کے میننگ میں اضافہ کرے اسی کے ساتھ لگانا. کیا ہوگا, a new spirit in his nation. اور باقی جو ٹول ہے, ٹول کے ساتھ ہم ود لگاتے ہیں, with his کیا ہوگا, verses. جی آپ نے مسلمانوں کو عمل پہ اکسایا. جی سمجھ نیو, جی کوئی نیا کرے گا. Those who are اکسانا here. یہاں پہ ورب ہے. جی جی اکسانا یہاں پہ ورب ہے, آپ سبجیکٹ ہیں, اور عمل یہاں پہ آبجیکٹ ہے. اکسایا جو نا عمل کو اکسایا یا مسلمانوں کو اکسایا؟ مسلمانوں کو اکسایا, مسلمان آبجیکٹ تو یہ آبجیکٹ ہے. اور عمل پر کیا ہے, اکسانا ہے, یہ اس کا کمپلیمنٹ ہے. یعنی ہم سبجیکٹ کمپلیمنٹ کہتے ہیں, آبجیکٹ کمپلیمنٹ کہتے ہیں. وہ فردر مور ہم جناب کو اس کی ٹرمنالوجی ہم ابھی فوکس نہیں کر رہے کہ ٹرمنالوجی میں کیا کہتے ہیں. انفیکٹ ابھی آپ صرف جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں, اس کا فنکشن کیا ہے اور کس کی میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں. جی آپ بتائیں کون سا ٹینس ہے اور کون سا, کیسے آپ نے ترجمہ کریں گے؟ پاسٹ سمپل ہے, پاسٹ انڈیفینٹ, اور اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ ہیئر از دا مسلمس ٹو ایکشن. فار ایکشن کیا ہوگا, یہ ہمیں ٹو ایکشن ہے, ٹو کے ساتھ پھر ہمیں کیا ہوگا, وہ ورب ہم زیادہ سوٹ کرتا ہے, تو پھر ایکشن, ارج دا مسلمس فار ایکشن ہوگا. جی نیکسٹ والا سینٹینس. سر میں کروں, جی ہو آپ کی شاعری امید سے بری ہوئی تھی, بری ہوئی ہے. تو اس میں آپ جو وہ سبجیکٹ ہیں, اور اس کے بعد بری ہوئی ہے ورب ہے, اور کس سے بری ہوئی ہے, آپ بری, شاعری. ذرا غور کیجئے گا, آپ بری ہوئی ہے, جی آپ نے کہا آپ نہیں, سبجیکٹ شاعری, ہے, آپ کی شاعری, تو پھر آپ آپ کی سبجیکٹ شاعری, ہوا یا شاعری سبجیکٹ ہوا؟ شاعری. شاعری. اب بری ہوئی انفارمیشن ہے, اور کس کے جی بارے میں ہے, شاعری کے بارے میں, تو شاعری کے شاعری بارے میں. ہمارا سبجیکٹ. اب امید سے ٹھیک, کیا ہے, بری, مطلب بری ہوئی ہے, یہ اس کا بری مطلب ہے ہوئی کہ اس کا کمپلیمنٹ ہے, بری ہونا کا کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے جی اب کریں گے. سر یہ تو اس میں انفارمیشن بتائی ہوئی ہے نا, تو یہ پریزنٹ میں ہم کریں گے نا.
جی پریزنٹ میں ہے, ٹھیک ہے, پریزنٹ کی انفارمیشن ہے. Your poetry is میری full. پوئٹری نہیں ہے بیٹا, یہ کس کی پوئٹری ہے؟ یہ بندہ ہے, His poetry. ہیز His پوئٹری poetry. ہوگا. یہاں پہ یہ آپ جو نا ادب کے لیے کہا جاتا ہے اردو میں, اس کا ترجمہ آپ یوں نہیں کریں گے. اب دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ مخاطب کر رہا ہے کسی آدمی کو یا یہاں پہ کسی نون کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو جب آپ کسی کو رسپیکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ سے مراد کیا ہوگا؟ ہی ہوگا. تو کیا ہوگا؟ ہیز پوئٹری. His poetry is full of hope. Full of hope. His poetry is full of hope. Shabash. Hope. Good effort. جی next والا جی, anyone else? No repetition. اس میں آپ سبجیکٹ ہے, جی رکشا. آپ سبجیکٹ ہے, مطالبہ ورب ہے, اور آپ نے مسلمان وہ آبجیکٹ ہے. مسلمانوں کا مطالبہ کیا, الگ وطن کا الگ وطن آبجیکٹ آبجیکٹ الگ. ہو گیا نا. تو اور مسلمانوں کے لیے کس کے معنی میں اضافہ کر؟ مطالبہ کیا. نہیں بیٹا, مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ الگ وطن. خود اردو پڑھیں گے تو آپ اردو سے سمجھ آ جائیں گے. اردو میں یہ کون سا فارسی میں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اردو میں پڑھیں تو آپ خود سمجھ آ جائیں گی. آپ نے دیکھیں, آپ نے مسلمانوں کے الگ وطن کا مطالبہ کیا, تو مطالبہ کرنا کون کر رہا؟ آپ کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ الگ وطن. خود ورڈ پہ فوکس کریں گے ساتھ ہی آ جائے گا. جی اب ذرا کریں جی, کون سا ٹینس ہے اور کیسے ترجمہ کریں؟ ٹینس ہمارے پاس پاسٹ ڈیفینیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن ہے he demanded a separate country for the Muslim. He demanded a separate homeland for the Muslims. کیا ہوگا؟ He demanded, پہلے سبجیکٹ, پھر verb demanded اور پھر object, a separate homeland. اور پھر جو ہے وہ ہوم لینڈ کے میننگ میں کون اضافہ کر رہا تھا؟ مسلمانوں کے لیے, تو for the Muslim ہوگا. اب یہ دیکھیں ذرا پریپوزیشن کہاں کہاں پہ ہے. علامہ اقبال کو مسلمانوں کی کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو, اس کے بعد آپ اپنے شعر سے قوم میں مسلمانوں کو, عمل پر آپ کی امید سے مسلمانوں کے لیے, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ پریپوزیشن پلس ناؤن ہے جس کو ہم پریپوزیشن فریز کہتے ہیں. تو یہ ترجمہ یاد رکھنا ہے, کا, کی, کے, میں, سے, تے, پر, اوپر, نیچے, پار, آر, ادھر ادھر وغیرہ سارے کے سارے جو نا وہ کیا ہیں؟ یہ پریپوزیشنل فریزز ہیں. تو یہ پریپوزیشن کے ساتھ ہم نے جب لگانا ہے تو اسی طرح سے لگائیں گے. پریپوزیشن فریز کے دو فنکشن ہوتے ہیں, ایز این ایڈجیکٹو بھی اور ایز اے ایڈورب بھی. اور کیا ہوگا جب ایز اے ایڈجیکٹو بھی اور ایڈورب بھی ہوگا تو پھر ہم وہ جہاں پہ اس کا استعمال ہوگا اسی کے حساب سے لگانا ہے. اگر ناؤن کے معنی میں اضافہ کرے تو ایڈجیکٹو, وہ اس ناؤن کے فوراً بعد لگانا ہے. اگر ایڈورب کے معنی ایڈورب کا فنکشن پلے کر رہا ہے تو وہ آبجیکٹ کے بعد استعمال کریں گے. لیٹس سی جی نیکسٹ والا سینٹینس جی, کون کرے گا؟ نیکسٹ والا سینٹینس. جو لوگ ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں ذرا وہ بھی ہوش کریں ذرا. جی بچوں, آئمہ اقبال, آئمہ کا ہو گیا آنسر. شاہد, ثانیہ افتخار, سائرہ اعجاز, سحر سرور, are you sleeping? چلیں, اینی ون کون کرے گا جس کے علاوہ؟ اینی ون
On 23rd March 1940, in the resolution of Pakistan, the concept of Pakistan became the reason of existence of Pakistan. बच्चे इस तरह से करेंगे तो कोई समझ नहीं आएगी आपको, आपने पता नहीं कहाँ की चीज कहाँ मिला दी। आप उसी तरीके से चलें जिस तरह से मैंने आपको बताया था। आप आपने कोई चीज कहीं पे लगा दी, कोई कहीं पे लगा दी, ये सिस्टमेटिक चीजें हैं। अगर सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो उसी तरह से होगा। अब क्या है यहाँ पे? सबब सबब बनना वर्ब है। सब्जेक्ट कौन सा है? कौन, किसकी बात हो रही है? पाकिस्तान। तस्वीर पाकिस्तान। तस्वीर पाकिस्तान। तस्वीर पाकिस्तान सब्जेक्ट है। और सबब किसका बना? क्याम का। पाकिस्तान के क्याम का। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया सबब बनना। आप जरा बताएंगे जी, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? करारदाद पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान में क्या है? सवाल करें। तस्वीर पाकिस्तान। तस्वीर पाकिस्तान करारदाद के मीनिंग में पाकिस्तान में क्या है? तस्वीर पाकिस्तान। और 23 मार्च को क्या था? तस्वीर पाकिस्तान। तो क्या बनेगा? इसका मतलब है ये दोनों फ्रेजेस किसके मीनिंग में इजाफा करें? तस्वीर पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि इसका तर्जमा हम तस्वीर पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्या बनेगा? द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। फिर आपने ये सब्जेक्ट, यहां तक आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब पे आ जाना है। क्या होगा? कॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्या होगा? ओनली कॉज द क्या होगा? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्लियर हो गया ये सेंटेंस सभी को? हाँ भाई, सभी को समझ आ गई इसकी? उसके बाद सही मानों में फिलोसोफर इनकलाबी शायर थे जी, कौन करेगा जैसे? He was a philosopher. He was a philosopher. James. In a real sense. He was a philosopher and revolutionary poet in a true sense. जी, अब यहाँ पे क्या होगा जी? Information. इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? इल्लामा इकबाल। इल्लामा इकबाल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? फिलोसोफर इनकलाबी शायर थे। तो क्या होगा? अब सही मानों में क्या है? इसके मीनिंग में इजाफा कर जी, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? फिलोसोफर इनकलाबी शायर। तो क्या होगा? ही पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। इंफॉर्मेशन में हम क्या यूज करते हैं? was were। अभी लिखेंगे पास की इंफॉर्मेशन के लिए। तो ही was ऑफ। अब आप फिलोसोफर एंड आ रेवोल्यूशनरी पोएट कहेंगे या आप फिलोसोफर एंड रेवोल्यूशनरी पोएट कहेंगे? आप फिलोसोफर एंड आ रेवोल्यूशनरी पोएट कहेंगे। नहीं, ये दो बंदे नहीं है, एक ही बंदा है। एक ही बंदा है। तो क्या होगा? was a philosopher and revolutionary poet in a real sense या in a real way। ठीक हो गया? समझ आ गई सभी को? बोले? Yes. In this way you have to proceed with the paragraph. In this way आप जब systematic way से चलेंगे तो you will get idea of translation in a very systematic way। आप कभी नहीं यहाँ से पकड़ लिया, वहां से पकड़ लिया, किसी का कान मरोड़ दिया, इस तरह से नहीं करेंगे आप। फिर आप एक systematic way से आप उस translation को proceed करेंगे। और this is the right way to do translation। आज के लिए इतना ही। Have a nice time. See you. Allah Hafiz.